few words. جب دکھ بڑھ جاتا ہے تو انسان کا قلم بھی چلتا ہے اور زبان بھی چلتی ہے. کچھ لوگوں کو وہ اچھی لگتی ہے, کچھ لوگوں کو وہ ناگوار گزرتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو تکلیف میں ہوتا ہے اگر اس سے پوچھا جائے تو ہی وڈ بیٹر ڈسکرائب کہ اس کا کس طرح سے مداوع کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ عظیم نے آپ کو مینشن کیا کہ میں آسٹریلیا سے واپس آیا ہوں, تو بیسیکلی آسٹریلیا سے واپس آنا, آئی ایم ناٹ ہیئر فار کپ آف ٹی, آئی ایم ہیئر آن اے مشن آف پاکستان ریسکیوئنگ. ہم نے یہ پاکستان بچانا ہے, ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ذرا بریف رن ڈاؤن دوں گا, سو یو وڈ ہیو اے فیئر آئیڈیا کہ what is the idea and what is the background behind the whole Ray Channel and Pakistan Rescue Mission. Professionally I am a computer engineer, software engineer, اور اس کے بعد میں نے بیسیکلی سول سروس میں گیا. پھر خیال آیا کہ یہ سارے سیاستدان اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ مل کے نمک حرام ہیں اور انہوں نے پاکستان کو لوٹنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. پھر ایک خیال آیا کہ چلو فوج میں چلتے ہیں, شاید ہمارے جرنیل کوئی اچھے لوگ ہیں, کوئی ان میں کوئی تھوڑی سی غیرت ہے, پاکستان کو بچانے کی بات بھی کرتے ہیں, چلو وہاں چلے جاتے ہیں. وہاں پر ہم نے پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول کمیونیکیشن کا انٹیلیجنس کا ایک ادارہ تھا, which was actually covering the whole lot of Pakistan Army, including, just name it, and it was there, internal security, external security, war, deployment, troops, nuclear warheads and everything. وہاں جا کر جب چلے گئے, انسان کی فطرت بہرحال نہیں بدلتی, کسی بھی ڈپارٹمنٹ یا آرگنائزیشن میں وہ چلا جائے, وہاں جہاں سے جرنیلوں سے پھڑے ہوئے, 2 دفعہ اللہ کی مہربانی سے وہاں کورٹ آف انکوائری ہوئی. اللہ کی مہربانی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کورٹ آف انکوائری یا وہ پھڈے نہ ہوتے تو شاید آج میرے اندر وہ جذبہ اور ولولہ نہ پیدا ہوتا کہ پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے. ہم بھی اسی اسٹریم کا, اسی سسٹم کا حصہ ہو کے اور کرتے, کبھی بغاوت نہ کرتے اس سسٹم سے. فوج کا ادارہ ہو یا آپ کا بیوروکریسی کا ادارہ ہو یا آپ کا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہو پاکستان کا. پھر وہاں سے میں چلا گیا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آسٹریلیا. وہاں اللہ نے بڑی عزت دی آسٹریلیا میں, وہاں پر جو ہے I got very good jobs in IBM, Bank of Tokyo and Commonwealth. نے ذکر کیا while I was doing my MBA from Western Sydney University. So اللہ کی مہربانی سے وہاں پہ I was elected as the president of University of Western Sydney, which is one of the largest university of Australia, housing 35,000 students coming from all over the world. And it never happened in the history of Australia that a Pakistani or Muslim would have presided such a huge organization. پوری 250 سال کی ہسٹری میں آسٹریلیا کی کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ کچھ فیکٹس میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو گیو دی انسپریشن, آئی وانٹ ٹو بوسٹ یور مورال, آئی وانٹ ٹو ٹریگر دی انرجی وچ از سائلنٹ ان یور اون سیلف. جب وہاں پر 35,000 لوگوں کی یونیورسٹی میں جا کے وہاں پر ایک ان کو لیڈ کرنے کا موقع ملا, تو وہاں پہ احساس ہوا کہ اللہ نے بڑی پاکستانیوں کو بڑا جوہر دیا ہے, اینڈ دے کین اسٹیبلش ان ایوری کارنر آف دی ورلڈ, at any place. Then I did some seminars in Sydney, مسلمانوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے, وہاں پہ ان کے جو امیج کو کریکٹ کرنے کے لیے, پاکستان کے کیس کو لڑنے کے لیے کچھ سیمینارز وغیرہ کیے. دین اللہ کی مہربانی سے وہاں پہ سڈنی کمیونٹی نے مجھے نامینیٹ کیا فار دی اسٹیٹ پارلیمنٹ آف نیو ساؤتھ ویلز. اور یہ ایک اگین اٹ واز این آنر کہ وہاں پہ ایک پاکستانی کو مسلمانوں کی طرف سے, جہاں پہ 5 لاکھ جو ہے آپ کے نان پاکستانی ہیں اور وہاں پہ صرف 10,000 پاکستانی ہیں, اور انہوں نے ایک پاکستانی کو وہاں پر ایک نامینیشن دیا. اگین ا پاکستانی واز اسٹینڈنگ آؤٹ, سو یو آر پاکستانی ایز ویل, آئی ایم ہائی لائٹنگ دس فیکٹ فار یو اگین. پھر یہاں پر کچھ پاکستان کے حالات میں تبدیلی آئی, یہاں پر لال مسجد کا آپریشن ہوا, دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف, کیونکہ آئی ہیو بین پارٹ آف پاکستان ملٹری سسٹم اینڈ آئی نو واٹ دی ہیل از ہیپننگ ان سائڈ GHQ. تو وہاں پر اپنی کوئی ریزرویشن تھی. آئی روٹ اے لیٹر ٹو جنرل مشرف کہ بائی شیڈنگ دی بلڈ آف انوسینٹ مین, ویمن اینڈ چلڈرن you are playing with the fire and you have to pay a price which goes beyond your imagination even. So stop this aggression before you meet a deadly crisis. بہرحال اس پر میں نے وہاں پر کچھ آرٹیکلز وغیرہ لکھنے شروع کیے, تکلیف شروع ہو گئی دل میں. نیو یارک ٹائمز میں, ڈیلی میرر اخبار برطانیہ کا, اور پاکستان کے کچھ اخبارات ہیں لائک نیشن ہے اینڈ فرنٹیئر پوسٹ ہے, لیکن تھوڑے سے ذرا اسٹرانگ آرٹیکل ہیں تو پاکستان کے جو اخبارات ہیں اس میں ہارڈلی سے اسپیس ملتا تھا اس کے اندر. لیکن اب حالات پھر یہاں پر ایسے ہو گئے جس پچھلے لال مسجد کے بعد سے کہ آپ دیکھیں کہ ظلم انتہا اور ذلت اور تباہی انتہا کو پہنچ گئی ہے. آفٹر دیٹ کرائسس, جو پچھلے 2-3 سال پہلے انہوں نے مسجد میں جا کے وہاں پر معصوموں کا خون بہایا, ان کے اوپر رزق بند کیا. آج پورا پاکستان آپ دیکھیں کہ یہاں پر گندم کے لیے ترستا ہے. ان کے لیے پانی بند کیا, ہمارے دریاؤں کا پانی سوکھ گیا. ان کی بجلی بند گئی, پوری پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا دور دورہ ہے. ظلم جو ہے
ظلم اور بے حیائی اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور جب بھی پڑتی ہے تو سر توڑ دیتی ہے اور انسان کے بس کی بات نہیں کوئی ڈیجسٹ کر سکے. اسی قسم کا کیس آئی ہیو بین فائٹنگ ان دی آسٹریلین کمیونٹی آلسو. دیر آر ڈیبیٹس ود دی امریکنز یورپینز کہ مسلمانوں کا کیا اسٹیٹس ہے اور نیو کونس کا بیسیکلی کیا اسٹیٹس ہے, جو کس طرح سے پورے دنیا کے ریسورسز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ون لیڈر in the whole world. They want one economy that's a world economy. Basically جو IMF کے کنٹرول میں ہو, جو ورلڈ بینک کے کنٹرول میں چلتی ہو. اس کے بعد آپ کا ایک ایسا ایک سیکولر سسٹم ہو جہاں پر مذہب کا کوئی اسپیس نہ ہو, جہاں پر آپ کے لیے گنجائش نہ ہو کہ آپ مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں. آپ بالکل سیکولر ہو کے آپ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اسٹینڈ کر جائیں. یوز یور آئیڈینٹی ٹو بی پارٹ آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. It doesn't happen in our case at least because پاکستان اور ایران دنیا میں دو واحد ملک ہیں جو آئیڈیالوجی کی بیس پر بنے تھے اور یہ آئیڈیالوجی کی بیس پر ہی انشاءاللہ قائم رہیں گے. اینڈ دین آفٹر ہم نے کچھ پلان کی وہاں بیٹھ کے, کیونکہ باتیں بہت کرنا آسان ہوتی ہیں. اس میٹر آف ٹائم آپ کو ڈائس مل جائے, دین کیپ ٹاکنگ. آئی ایم ناٹ این اکیڈمک پرسن. بیسیکلی آئی وانٹ دی ایکشن, دی امپیکٹفل ایکشن. ہم نے وہاں پر سڈنی میں کچھ لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کیا, میلبرن سے, پرتھ سے, اور باقی جو لوگ تھے وہاں پہ اس میں ڈاکٹرز بھی تھے اور کچھ اچھے لوگ بھی تھے. ہم نے وہاں پہ ان کو ڈسکشن کیا کہ مسلمانوں کی جو گرتی ہوئی صورتحال ہے اس کو ازالہ کرنے کے لیے, کیونکہ الجزیرہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم تھا, لیکن اس کے جو میجر شیئر تھے وہ یہود نے خرید لیے انڈر دی کور آف عربس بیسیکلی. اور اس کا نومنکلیچر دیکھیں کہ مسلمانوں کا ایک واحد ایک وہاں پر ایک پلیٹ فارم تھا دیٹ گون آؤٹ آف دی ہینڈ آف دی مسلم ورلڈ. بیسیکلی امہ کے ہاتھ میں کوئی پلیٹ فارم نہیں رہا. ہم نے سوچا وہاں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے لیے ایک امت کو اتحاد میں دینے کے لیے, یکجا کرنے کے لیے, اکٹھا کرنے کے لیے کوئی ایک انسٹیٹیوشنل میڈیا بنایا جائے. ٹھیک ہے, ادارے بنائے جائیں. باہر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دے ڈونٹ گو آفٹر دی پرسنالٹیز, دے ڈیولپ دی انسٹیٹیوشنز. ان کی لیڈرشپ جو ہے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرتی ہے اور اس کے بعد آنے والے صرف اور صرف ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں ٹو رن دیٹ انسٹیٹیوشن ان اے بیوروکریٹک مینر. ہم نے میڈیا کا وہاں سوچا, ہمارے سیٹلائٹ کا ہمارا کچھ بات تھا کہ ہم کو سیٹلائٹ چینل شروع کر دیں اور الجزیرہ کے مقابلے کا کوئی ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک کھڑا کریں تاکہ ہماری مسلمانوں کی جو گرتی ساکھ ہے اور بالخصوص پاکستان کا جو معاملہ ہے اس کو بہت افیکٹولی ہم لانچ کر کے اس کو ہم میٹ کر سکیں. بہرحال ہمارے وسائل کی محدود تھے, کیونکہ کبھی حلال کے علاوہ کھایا کچھ نہیں, اور حرام آپ جب نہ کھائیں تو آپ کے پھر وسائل بہت محدود ہوتے ہیں, اور آپ جب کمپرومائز بھی نہ کریں اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر, ورنہ خدا کی قسم وہاں سے اتنا پیسہ ملتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ صرف جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے جائیں. لسانیت پھیلا دیں, فرقہ واریت پھیلا دیں, بے حیائی بے غیرتی پھیلا دیں, صوبائیت فتنہ ایسا پھیلا دیں کہ قوم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے, آپ کو اتنا پیسہ ملے گا, جسٹ نیم اٹ. اور پاکستان کے اندر اس وقت جتنا بھی میڈیا ہے اس میں سے ایک میجر فیکٹر جو ہے, جو میجر پورشن ہے, دیٹ از گیٹنگ دی فائنانس فرام دی اوورسیز. اسی لیے میڈیا نے اس ملک کی خدمت کم کی ہے, نقصان زیادہ پہنچایا اس ملک کو. اس میں پہلے 3 تھے, فوج والے, سیاستدان اور بیوروکریٹ. اب میڈیا بھی اس ملک کا تانا بنا تباہ کرنے میں برابر سے شریک ہے. تو ہم نے ایک بیسیکلی ایک انوویشن کی, ہم نے اس پہ ایک انوویشن کی کہ ہم میڈیا ضرور بنائیں گے کہ دیٹ کیریز یور امیج فار بیونڈ دی فرنٹیئرز, لیکن اس کو مشن کے طور پہ چلائیں. اور ہم نے اس کا جو مقصد ہے وہ بنایا ہے رے چینل کا کہ وی وانٹ ٹو ایوالو دی پیٹریوٹک لیڈرشپ ٹو ریپلیس دی کرپٹ رولرز فار ری بلڈنگ پاکستان ایز اے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. اگر پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا تو اللہ کی مہربانی سے اسلام کے نام پر ہی قائم رہے گا, ورنہ ہمیں انڈیا میں اپنے لاکھوں لوگوں کو قربان کرنے, لاکھوں ماؤں بہنوں کی عزتیں اور بے آبرو ہونے کے بعد پاکستان لینے کی ضرورت نہیں تھی. اور آج ہم نے وہ قربانیاں دی ہیں, اور ان قربانیوں کے ناطے ہمارے آج پاکستان اتنی تباہی کے بعد اگر کھڑا ہے وہ صرف اور صرف ان قربانیاں جو تھیں ان لوگوں کی, وہ اب تک ان کا خون, ان کی عصمتیں اس ملک کو بچائے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ساری ذمہ داری آتی ہے آپ پر اور ہم پر. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ہمارے وہاں پر آپ دیکھیں, باہر جا کے دنیا میں ہمارے 2 ٹائٹل ہیں, یا وہ دے ٹریٹ us either as beggars اور ٹیررسٹ. کہتے یا یہ ٹیررسٹ ہیں یا یہ آپ کے بھکاری ہیں. زلزلہ آ گیا پیسے لاؤ, ابھی سیلاب آ گیا پیسے لاؤ, پاکستان ٹیررسٹ کے ہاتھ میں جا رہا ہے پیسے لاؤ, اور نمک حرام ہو.